یہ فتنہ ہوا اور تمام اہل سنت والجماعت کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ناحق ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ صحیح تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ملعون ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تلوار چلانے والا بدبخت انسان ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے۔ البتہ یزید کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، جو اس وقت کا سارے مسلمانوں کا حاکم تھا، کیونکہ بعض روایات ملتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یزید نے قتل کا براہ راست ارادہ نہیں کیا تھا، اس نے صرف روکنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یزید اس معاملے میں چاہے براہ راست شریک نہ رہا ہو، لیکن اس خون کی چھینٹیں اس کے گردن پر بھی پڑتی ہیں، اس خون کی چھینٹیں اس کے دامن پر بھی آ کے گرتی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، سارے کنگڈم کا ذمہ دار ہے۔ اور کیوں اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قتل کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، ان کی گردنیں نہیں اتروائیں، ان کے بارے میں سخت کلمات نہیں کہے، کیوں خاموش رہا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس خون کی چھینٹیں اس کے دامن کو بھی داغدار کر رہی ہیں۔ اسی لیے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا برا آدمی تھا، گندا تھا، غلط کام کیے اس نے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 3 سال کے بعد مدینہ منورہ میں اس نے اپنے ایک لشکر مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں چڑھائی کروائی تھی اور بیشتر صحابہ کو قتل کیا تھا، بیشتر لوگوں کو شہید کیا تھا، گھروں کو تاراج کیا تھا۔ 3 دن تک یہ لشکر مدینہ منورہ کی گلیوں میں سانڈ کی طرح پھیلتا رہا، چلتا رہا، جس گھر میں چاہتا کود جاتا، جو چاہتا لوٹ لیتا۔ یہ اس کے دور میں سخت ترین واقعہ پیش آیا۔ اس کا صحرا بھی اس یزید کے سر پہ جاتا ہے، کیونکہ اسی نے لشکر کو بھیجا تھا۔ بہرحال یہ واقعات ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنے والد سے کہا جب یزید ایسا ہے تو آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت احمد ابن حنبل نے کہا تم نے اپنے باپ کو کسی پر لعنت کرتے ہوئے سنا ہے؟ لعنت میں ہمارا طریقہ نہیں ہے، اللہ جانے اس کو جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں جو ہوا وہ سخت ترین جرم تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو جرم ہے وہ جس کی بھی گردن پہ جائے گا اس کو دیر کر دے گا، جس کے بھی چھینٹے حسین رضی اللہ عنہ کے خون کے لگیں گے وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کا خون ہے، آپ کی محبت کا خون ہے، آپ کے لخت جگر کا خون ہے، آپ کے چہیتے کا خون ہے، آپ کے لاڈلے کا خون ہے۔ اس لیے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت امیر معاویہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، عمر سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ابو بکر سے محبت، عثمان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یزید سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن صحابہ کے علاوہ کسی کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال چشم فلک نے یہ سنگین منظر دیکھا اور اس کے بعد پھر اس خاندان کو قید کیا گیا اور اس کے بعد اس کی رہائی ہوئی۔ لیکن یہ بات غلط ہے جو بعض شیعہ حضرات پھیلاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو قید و بند میں ڈالا گیا، ان کی گردنوں میں توپ ڈال کے کھینچا گیا۔ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا کفر تھا، کیسے کوئی جرأت کر سکتا تھا؟ اس لیے بڑے اکرام کے ساتھ ان کو رکھا گیا اور پھر ان کو واپس اپنی جگہوں پر اپنے گھر میں بھیجا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے۔ میں بہت مختصر الفاظ کے اندر اس پیغام کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس بات کی دعوت ہے کہ اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے اپنی گردن بھی کٹانی پڑے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نعرہ دیتی ہے اے مسلمانوں، ہر طاغوت کے خلاف، ہر ظالم طاقت کے خلاف، ہر اسلام دشمن طاقت کے خلاف تمہیں مضبوط ہو کر کھڑے ہونا ہے، چاہے تمہیں جان نکل جائے، چاہے تم ناکام ہو جاؤ، لیکن تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں سامنے آنا ہے، تمہیں ظلم کو روکنا ہے،
تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹتی ہوئی امت کو سنبھالنا ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ نکلنا اسی لیے تھا کہ نبی نے، ہمارے نانا نے امت کو جس طریقے پر چھوڑا ہے اس سے نہ ہٹایا جائے۔ ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ خلافت کے نظام کو تبدیل کر دیا جائے، یہ جانشینی کا نظام، حکومت کا نظام اور باپ بیٹے کے نسل در نسل منتقلی کا نظام بن جائے۔ ہم تیار نہیں ہیں اس بات پر۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جس طرح سے وہ لائے تھے اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ذرا بھی کمی بیشی کی جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی بات تھی جو ارتداد کے موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، ردت ولا ابی بکر اللہ، جیسے آج کہا جا رہا ہے، اس وقت حضرت ابو بکر نے یہ نعرہ دیا تھا، اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ ابو بکر کے لیے زندگی درست نہیں ہے اگر دین میں کمی کی جا رہی ہو۔ یہی بات حضرت حسین نے اپنی شہادت سے دی کہ اگر اسلامی نظام کے اندر رخنہ اندازی کی جا رہی ہے، نبی کے طریقے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نظام کو توڑا جا رہا ہے، تو ہماری زندگی برداشت قابل نہیں ہے اور ہم اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتے بغیر اس کی درستگی کے اور اس کی اصلاح کے۔ بہرحال ہمیں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پیغام ماتم دینے کا نہیں ہے، سینے اپنے پیٹنے کا نہیں ہے، گریبان چاٹ کرنے کا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے۔ اور ایسا طریقہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے نام بھی کیا جائے وہ ان سے دشمنی کا طریقہ ہے، ان کے نانا سے دشمنی کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے نانا نے یہ بات فرمائی ہے، جو اپنے سینے پھاڑتے ہیں، جو اپنے گریبان چاٹ کرتے ہیں اور جو نوحہ کرتے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے خلاف تو حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے، آج اسی کو کر کے ان سے محبت کا نام لیا جاتا ہے۔ ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے علاقے میں اسلام کو پوری طاقت کے ساتھ نافذ کیا جائے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی قبول نہ کی جائے۔ جس نے یہ کیا وہ حسین کا جانشین ہے، وہ حسین سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار کرے گا وہ حسین کا دشمن ہے، حسین کے نانا کا دشمن ہے، اور حسین کے پیغام کا مخالف ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پیغام کو لینے والا اور اس شہادت سے سبق حاصل کرنے والا اور اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے گھر والوں کی محبت اور صحابہ کی محبت کو اجاگر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہماری زندگی بھی